سر جب بھی اپنے تھاٹس کو روک دیتے ہیں تو نیند ہی آ جاتی ہے. اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہے؟ دیکھیں نا، تھاٹ رک گئے، پیسفل ہو گئے، آپ سو گئے، اٹس اوکے، ویل گڈ. اعتراض کیا ہے اس میں؟ جب اٹھے گا پھر چل پڑیں گے. جب چلیں گے نا، پھر آپ 8-10 گھنٹے گزار لیے آفس میں، آپ کو بریک مل گیا، آپ بیٹھے سکون کے ساتھ. کیوں اس کو اتنی پیچیدہ سائنس بنانے پہ تلے ہوئے ہیں؟ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ اس کی ٹیکنیکس ہونی چاہیے، اس کے 2+2 4 ہونے چاہیے، اس کا کوئی میکینزم ہونا چاہیے؟ زندگی میکینزم فریم میں کبھی نہیں پھنسے گی. یہ صدیوں سے آپ کوشش کر رہے ہیں، بڑے بڑے بدھا اور بڑے بڑے نبی اور بڑے بڑے لوگ آئے ہیں. یہ ہونا ہوتا نا تو یہ سب کے ساتھ ہو چکا ہوتا. جس کے ساتھ ہوا ہے تب ہوا ہے یا اب ہوا ہے، ایسے ہی ہوا ہے، اپنے ساتھ بیٹھا ہے، سیدھا سیدھا اپنے ساتھ سوال رکھے ہیں. تھاٹ سے اوپر جانا تھا، نیند میں آپ تھاٹ سے اوپر چلے گئے ہیں. وننس ہے، نیند اس حالت کا نام ہے جس میں دوسرا ختم ہو گیا. شعوری تجربہ نہیں نہ ہوتا اس میں. تو شعوری تجربے سے باہر جانا چاہتے ہیں آپ. تھاٹس جو ہیں وہ آپ جسے آپ شعوری تجربہ کہہ رہے ہیں وہ تھاٹس کی دنیا ہے. مجھے نظر آ رہا ہے درخت کا نام میرے پاس محفوظ ہے، میں اس درخت کو دیکھتا ہوں، یہ نام اس پہ تھوپتا ہوں، شعوری تجربہ ہے؟ نہیں ہے. آپ نے زندہ تجربے کو مردہ کر دیا ہے. اس درخت کا آپ کے اندر موجود لیبل سے قطعاً کوئی تعلق نہیں. ایسے ہی ہے. اب دیکھیں نا، ہم شہر سے، اپنے گاؤں سے، اپنے ٹھکانوں سے دور ہیں. آپ نے نوٹ نہ کیا ہو لیکن یقین مانیں یہ آپ کے ساتھ ہوا ہوگا کہ جو تھاٹ آپ روز سوچتے ہیں وہ آج نہیں آئے. اس طرح کی جگہوں پہ جا کے نہیں آتے، ڈفرنٹ ہال میں جا کے نہیں. وہ آپ کے پاس جو ساری کنڈیشننگ کا مٹیریل تھا وہ وہاں پر تھا. وہی فیملی، وہی درخت، وہی گھر، وہی آفس، وہی کلیگز اور وہی تھاٹس ریپیٹ ہو گئے. وہ لوگ نظر نہیں آئے. سیم طرح کے ماحول میں رہتے تو سیم طرح کے تھاٹس ریپیٹڈ چلتے رہتے. کیونکہ مائنڈ چیزوں کو مردہ کرتا ہے. مردہ چیز جو بناتا ہے نا مائنڈ، وہ اس کے لیے زندہ چیز ہے جسے آپ شعوری تجربہ کہہ رہے ہو نا. تجربہ، کیونکہ تجربہ ہوتا دماغ کو. جسے آپ شعوری تجربہ کہہ رہے ہو یہ ہے کہ چیز کو مردہ کر کے دیکھ نہیں سکتے. وہ مزہ، وہ پین اینڈ پلیئر کا سرکل نہیں ہوتا. نیوٹرل سٹیٹ آپ کو پسند نہیں ہے. نیند نیوٹرل حالت ہے. نیند میں نہ پین ہے نہ پلیئر ہے. آپ کہتے ہیں جی میں سو جاتا ہوں. بھائی ویل اینڈ گڈ، سو گئے ہو، ٹھیک ہے. جب فیل کرو کہ تم ڈپریسو ہو رہے ہو، زندگی زیادہ ہی بورنگ ہو گئی ہے، زیادہ ہی دکھی ہو گئی ہے، بیٹھو، نیند آتی ہے، آ جائے. اگر نیند نہیں آئے گی کیا آئے گا؟ چند اور سوال، چند اور تھاٹس، اور وہ مزید کمپلیکس سے کمپلیکس سے کمپلیکس ہوتے جائیں گے. آپ نے ایسے ہی تو کیا ہے. آپ نے زندگی کو چند مذاقوں کی نظر کر دیا ہے. ایک مذاق تھا میرا زبان سیکھنا. میں نے جب پہلی دفعہ اماں کہا، ابا کہا نا، پوری بستی بیٹھ کے دیکھ کے ہنس رہی تھی. زبان سے ایک سلسلہ شروع ہوا، ایک مذاق سے. کسی نے مذاق میں مجھے کہا تھا تم نے ڈاکٹر بننا ہے. میری ساری زندگی اس مذاق کی نظر ہو گئی. اسے آپ زندگی کا تجربہ کہہ رہے ہیں. اب جو بندہ ڈاکٹر بن گیا ہوا ہے وہ اس نے ایک کمپلیکس مائنڈ سیٹ اکٹھا کر لیا ہے. اس کے اندر تو یہ چیز ہی نہیں کہ زندگی کو بڑی سمپل وے میں پرسیو کرے، سمپلسٹی سے بڑا اس کو جاننے کی کوشش کرے. وہ کیسے پرسیو کر سکتا ہے؟ یہ طریقہ ہے نا. یہ جو حضرت بیٹھے ہیں اور انہیں نیند آ گئی ہے. سوچیں نیند کس وقت، مطلب اگر آپ کا دماغ چل رہا ہو، پریشانی ہو، ٹینشن ہو تو نیند نہیں آتی. نیند آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز شیڈ ہوئی ہے، گری ہے. یہ جو ایک پازیٹیو سینس تھی، یہ جو ایک پازیٹیو ڈائریکشن تھی، اس میں سے بھی آپ سوال نکال کے چاہتے کیا ہیں کہ کوئی اور طریقہ ہاتھ مل جائے کہ نیند نہ آئے، کوئی نشیلا سا تجربہ ہو جائے، کوئی سائیکیڈیلک ٹرپ ہو جائے، کوئی روحانی سا تجربہ ہو جائے. تجربہ دماغ کا ہے، پھر آپ اسی کی بھوک مٹانے چلے ہیں بس. تو دماغ کو تو کوئی نہ کوئی تجربہ ہر ٹائم چاہیے نا. ویسے بھی اگر دیکھا جس طرح سے ہم نے سیکھا ہو تو چاہیے، اسے مل رہے ہیں نا. آپ اس کے ساتھ ڈس آئیڈینٹیفائی ہو جاؤ گے جب یہ کرتے رہو گے نا کہ میڈیٹیشن میں بیٹھے ہو اور 10 منٹ بعد نیند آ گئی ہے. یہ کرتے رہیں 6 مہینے تک اسی کشٹ کے ساتھ کر لیں. جیسے ایک دوست نے سوال پہلے کیا تھا نا کہ گھبراہٹ ہوتی ہے. میں کہتا ہوں اس گھبراہٹ کو فیس کرو، 6 مہینے کر کے دیکھیں. آپ کو سوال اس حوالے سے سوال نہیں ہوگا. کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ میڈیٹیشن جس میں اس طرح کا سوال ابھرتا ہے نا، یہ سنی سنائی انفارمیشن پر کہ اچھی چیز ہے، اچھا گیجٹ مارکیٹ میں آیا ہے، خرید لو. آج کل یہ ایسے ہی بکتا ہے نا. پوری دنیا میں بڑا چرچا ہے میڈیٹیشنز کا اور یوگا کا اور ساری چیزوں کا، کیونکہ سنا ہے، ایڈورٹائز کیا گیا ہے نا. بھی چیز مائنڈ میں آتی ہے نا، بتایا جاتا ہے کہ اس سے آپ کو سکون ملے گا اور پیسفل میں. وہی کہہ رہا ہوں نا، ایڈورٹائز ہو گیا نا، اس لیے آپ کر رہے ہیں. یہ جب اسے یہ تجربہ اس انفارمیشن سے
इंफॉर्मेशन से आप उस तजर्बे तक पहुँचे, वो करते रहे। जब ये पर्सनल फील होगा ना, जब आप इसमें इम्प्रोवाइजेशन करेंगे, मेडिटेशन अपनी किस्म की बनाएंगे ना, फिर ये आपका पर्सनल तजर्बा होगा, फिर ये आपके मुताबिक काम करेगा। अदरवाइज़ आप बैठोगे और बैठ के भी सवाल सोचोगे कि अब मज़ीद क्या सवाल करना है, कि क्या मुझे रुकावट पेश आ रही है, ताकि मैं गुरु से पूछ सकूं, या जिस इदारे से मैं योगा या मेडिटेशन सीख रहा हूँ उनको बता सकूं। आप तो सवाल की चाह में वहाँ बैठे हैं। सवाल से आज़ादी के लिए बैठना था ना। मेरे पास कोई सवाल नहीं है, ये सोच के बैठना था। मेरे सवालों का मेरी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सोच के बैठना था। इवन आप उसके सवाल का जवाब दे भी देते हैं तो उसको लफ्ज़ों में फ़ायदा नहीं मिलेगा देगा, कुछ नहीं, फ़ायदा नहीं देगा। मतलब मैं अपने तजर्बे से कुछ जवाब दूंगा, उसकी ज़िंदगी का तजर्बा अलग रहेगा। उसको सेल्फ एक्सपेरिमेंट करने ही पड़ेंगे। सेल्फ एक्सपेरिमेंट मतलब यही है ना, इंक्वायरी क्या है इस दुनिया में? सिर्फ एक ही चीज़ है, वो आप दिस आई एमनेस। मुझे म्यूट कर दो, ये कायनात ख़त्म हो गई, ये पहाड़, ये हुस्न, ये धुंध, ये सब्ज़ा, ये सारे का सारा गायब हो गया, मैं म्यूट हो गया। तो ये कायनात बेसिकली क्या है? दिस लिटल मी, जो हो सकता है पहाड़ों के मुकाबले में लिटल लगे, बट ये गायब हो गए ना, मेरे कॉन्शियसनेस से, मेरे सर्कल से ही निकल गए। तो द बेसिक थिंग इज यू। ये सेल्फ ओरिएंटेड जब होगी ना ये प्रैक्टिसेस, ये फिर काम करती। उम्मीद है हज़रत के सवाल का जवाब